فرمایا رضو بأن یکونوا مع الخوالف، خوش ہوئے عورتوں کی طرح بیٹھنے پر، جیسے عورتیں گھروں میں بیٹھ کے خوش ہوتی ہے نا۔ حق تو یہ تھا کہ یہ مرد تھے بہادر بن کر جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کر کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ خوش ہو گئے۔ چھوڑو یار، جان چھوٹ گئی ہے۔ جب وہ خوش ہوئے تو اللہ فرما رہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ کس چیز کی مہر لگ گئی؟ کفر کی مہر لگ گئی، کیونکہ بار بار منافقت کرنا، ہیرے پھیری کرنا، مکاریاں کرنا، عیاریاں کرنا، قدم قدم پر دھوکے دینا، اعتراضات کرنا، عیب جوئیاں کرنا، اور جب حد عبور کر دی ساری تو اللہ فرما رہے ہیں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ ختم۔ جب دل پہ مہر لگ گئی اب ہدایت کو کوئی چانس نہیں۔ اور مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی۔ کس وجہ سے لگائی؟ ان کے اعمال بد کی وجہ سے لگائی۔ دعوی چھوڑ دیتے نہیں، ایک فراڈ کر لیا، دھوکہ کر لیا، پھر آگے آ گئے حضرت اب کی بار بس، اگلی بار ہم آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اور جب اگلی بار شروع ہونے لگے تھے حضرت حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذوق شوق لوگوں میں نہیں ہے، براہ کرم آپ تھوڑا بریک مارے۔ حضرت نہیں رکتے، کہتے چلو پھر آپ جاؤ، ہماری تو مجبوری ہے، ہماری بیگم صاحبہ بیمار ہے، ہمارے وہ اپڑ صاحبہ بیمار ہے، ہمارے وہ کھپڑ صاحبہ بھی بیمار ہے، اور ہماری کوئی دولت شولت پیچھے پڑی ہے، ان کے پہرا بھی دینا ہے، اور ہم نے یہ جو اچھا مکان اور کوئی بنگلہ شکلہ بنوایا ہے یہ رہنے کے لیے بنوایا ہے اور اپنے لیے بنوایا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکل کے اس بنگلے کا آرام چھوڑ دیں۔ تو اللہ فرماتے اچھا تیرے یہ خیالات، یہ جذبات، یہ احساسات ہیں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دل پر مہر لگا دی۔ اور جب دل پہ مہر لگ گئی اب یہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر پیسہ دو گے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ ذہن بن جاتا ہے نا بننے کا۔ جب دل کا دروازہ بند ہو گیا، اس پہ مہر تالا لگا دیا اللہ نے کہ اس کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آئے گی، جتنا چاہو سمجھا لو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہ کہتا ہے یار یہ کیا آپ فضول خرچی کرتے ہو، یہ مسجد میں رنگ روغن کروا رہے ہو، یہ پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیتے یار۔ پھر ایسے بدگماش لوگ یہ کہتے ہیں اے یار یہ جو پیسہ حج عمرے پہ خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو نا؟ بالکل یار، تو پھر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو کیوں نہیں دے دیتے؟ اور ان حرام زادے کتوں کو، خبیثوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تم جو پیسہ کدھریوں پر اڑا رہے ہو، تماشوں پر اڑا رہے ہو، بدکاری اور فحاشی پر اڑا رہے ہو، اپنی عیاشیوں پر اڑا رہے ہو، وہ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ان کے دل و دماغ پر اسلام فوبیا کا وائرس کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ ہر وقت اسلام دشمنی سوچتے رہتے ہیں۔
قربانی کا موسم آئے گا پھر ان کی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں. یار قربانی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. اچھا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پیسے کسی غریب کو دے دو. وہ حرام زادہ تو الیکشن مہم پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے، تو اپنے اولاد میں سے کسی کا فنکشن کرواتا ہے، کنجریوں پر لاکھوں اڑا دیتا ہے، ہزاروں اڑا دیتا ہے. واہ، تو تجھے اللہ کی رضا کے لیے حیا نہیں آتی کہ یہ پیسہ میں کسی غریب کو دے دوں؟ تو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے لاکھوں روپے عدالت میں خرچ کر دیتا ہے، تھانے پہ خرچ کر دیتا ہے، تماشوں پر خرچ کر دیتا ہے. اس وقت تجھے خیال نہیں آتا کہ یہ پیسے میں اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے دوں؟ نہیں. کیا کر رہے ہو؟ مسجد بنوا رہے. اچھا باقی مساجد تھوڑی ہے. یہی پیسے تو اگر آپ میں عقل ہوتی تو آپ کسی کی شادی شدی پہ لگوا دیتے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جاتی. اور جو تجھے اللہ نے دیا خنزیر کا بچہ وہ کہاں خرچ کرے گا؟ تو یہ منافقوں کی علامات ہیں، یہ ان کے امراض ہیں، یہ ان کی بدبختیاں، کمینگیاں اور حرام زادگیاں ہیں ان کی. اور پہلے زمانے میں یہ سارے حرام زادے نہیں تھے، اب بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. ہر معاشرے میں، ہر قوم میں، ہر جگہ موجود ہے. ٹیلی ویژن پہ چلے جاؤ، وہاں ایسے لانتی بیٹھے ہوتے ہیں. جی آپ یہ 10,000 ہم کدھر لے کے جا رہے؟ مدرسے میں لے کے جا رہے. کیوں جی؟ بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ اور عشر کے پیسے کوئی دال پانی خرید کے کھا لیں گے، تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا بہرحال میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے آپ کسی غریب کو دے دیتے ہیں. ان مولویوں کے پاس پیسے بھی بہت دال پانی پیسہ ہوتا ہے. اور جب خود ان کی باری آئے گی آپ چلے جاؤ بھائی یہ جو آپ نے کنجری بلائی ہے کتنے دن؟ 50,000 بس. یار یہ آپ کسی غریب کو اچھا ہے؟ تو کون ہے ہمیں خوشی سے روکنے والا؟ تو کون ہے سور کا بچہ، قرآن اور حدیث کا راستہ روکنے والا، مدارس کے خلاف بھونکنے والا، اللہ کے گھروں کے خلاف بھونکنے والا، دین کی مخالفت کرنے والا؟ مولوی صاحب آپ نے اگر مدرسہ بنایا ہے نا تو در بدر نہ ہو، آپ فیس رکھ لیں، فیس کوئی 500,000 روپے پھر پڑھاؤ. تو تمہاری بچیاں ٹیک ٹاک بناتی ہیں تو تم اپنی ٹیک ٹاک والیوں کو کسی کنجر خانے میں لے جاؤ، وہاں آپ کی بھی اچھی خاصی پراپرٹی بن جائے گی. ہمیں درس دیتے ہو کہ مدرسہ کس طرح چلانا ہے، دین کا کام کس طرح کرنا ہے. پھر آپ نہیں دیکھتے معاشرے میں جن لوگوں کے گھروں میں دین نہیں ہے، پھر ان پہ جب کوئی غم اور الم ٹوٹتا ہے پھر ان کی زبان کیا کیا غلاظتیں بک رہی ہوتی ہے. آپ نہیں دیکھتے معاشرے میں کیا کیا گندگی اور زہر پھونک رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. آپ نہیں دیکھتے معاشرے میں. کیا یہی تعلیم اور تربیت دیں گے معاشرے کو؟ آپ کو تو غم اور دکھ سے گزرنا نہیں آتا، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ انتہا درجے کے بدترین منافق ہیں آپ.
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہوتی، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پڑھی ہوتی، حضرات علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کر سنی ہوتی، تو پھر ہمیں غم اور دکھ سے گزرنے کا طریقہ آتا، پھر ہمیں غم اور دکھ سے گزرنے کا طریقہ آتا. پھر حضرت حمزہ شہید ہوئے اور آپ کی بہن دوڑے دوڑے آ رہی ہے کفن لے کر. اللہ کے حبیب نے فرمایا بھائی روک لو، یہ عورت ذات ہے، کہیں بے صبر نہ ہو جائے. کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، سینہ چیر کر کلیجہ نکال لیا گیا اور انگلیاں کاٹ دی گئی ہاتھوں کی پیروں کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہداء نے جب ان کو پہچان کر رہے تھے تو روایات میں آتا ہے صرف ایک انگلی تھی، اس سے دیکھ کر پہچانا کہ یہ حضرت حمزہ ہے. اتنا بے دردی سے شہید کیا گیا. اللہ کے حبیب نے عورت کو ہی رکوایا اور اس عورت نے کہا میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گی، مجھے آنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ عورت آئی، 2 کپڑے اس کے پاس کفن کے تھے، رسول اللہ کو پیش کیا اور کہا الحمدللہ، اور صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ نوحہ کیا، نہ واویلا کیا، نہ اللہ سے گلہ کیا، نہ شکوہ کیا، بلکہ کہا الحمدللہ میرا بھائی آج شہید ہو گیا ہے، میں شہید کی بہن پیدا ہو گئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے واویلا کرنے سے اگر تمہارا وہ پیارا واپس لوٹ آئے تو مجھے بتا دو، وگرنہ ابن ماجہ کی حدیث یہ ہے کہ جب اوپر والے لوگ نوحہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، میت کو تکلیف ہوتی ہے. جیتے جی بھی انہیں تکلیف دی، مرتے بھی تم تکلیف دے، تمہاری محبت کیسے ہے؟ تم تو قافلہ یزید کے وہ بدبخت ہو جنہوں نے حسین کو شہید کرنے کے بعد واویلا اور نوحہ شروع کر دیا تھا. اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے پیاروں کی موت پر تمہیں چیخنا چلانا کس نے سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ، دنیاوی حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے اللہ کو پیاری ہو گئی. آپ علیہ السلام روئے، آنکھوں سے آنسو آئی، لیکن زبان سے اللہ کی ناشکری کے کلمات نہیں سکھائے، بلکہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی امانتیں تھی، اللہ کی دی ہوئی اولاد تھی، اللہ نے واپس لے لی. اور بعض روایات میں 3 بیٹے، بعض میں 4، تو چاروں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ علیہ السلام کے سامنے آپ سے رخصت ہو گئے. حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، 3 نمبر کے بیٹے، بعض میں 4 میں. بہرحال آپ نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، روح پرواز کر گئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں روتا ہوں. یہ ایک طبعی درد ہے، تکلیف ہے، روتا ہوں.
لیکن واویلا کرنا حرام ہے. رونا کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. چیخنا چلانا ایک کہاں سے آپ نے، کیونکہ ایکٹنگ سیکھ لی ہے، ڈرامے بازی سیکھ لی ہے. اللہ پر کہاں کھڑے ہیں. بہرحال فرمایا یہ اسلام دشمن لوگ ہیں تو اللہ نے فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. آپ سمجھاؤ گے سمجھ نہیں آئے گی، آپ سمجھاؤ گے سمجھ نہیں آئے گی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا مہر کس چیز کی لگائی؟ یہی کہ وہ نہ سمجھ ہو گئی ہے. جتنا سمجھاؤ گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ان کی کھوپڑی میں سب کچھ الٹا چلے گا. آپ سیدھا راستہ سمجھاؤ گے وہ الٹا چلیں گے. آپ ان کو ہدایت کا راستہ بتاؤ گے وہ گمراہی کے راستے پر چلیں گے. آپ ان کو جنت کا راستہ دکھاؤ گے وہ جہنم کے راستے پر چلیں گے. عجیب صورت ہے آپ کی. تو بہرحال فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، ایمان والوں کا بیان ہو رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لے آئے وہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد میں نکل کھڑے ہوئے. انہوں نے پھر یہ بہانے مکاریاں عیاریاں نہیں کی، سیدھے کھڑے ہو گئے. اللہ کا حکم آ گیا چھوڑ دو بس. اللہ کا حکم آ گیا ختم. ایمان والا پھر نہیں دیکھتا. اللہ نے ہمیں ابا دیا اماں دی ہے، وہ ہم سے پہلے آئے، آج وہ چلیں گے الحمدللہ مومن راضی ہے دل سے. اب وہ کوشش کرتا ہے نفع پہنچانے کی، تو اس کے لیے وہ ایصال ثواب کے راستے تلاش کرتا ہے. کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی حدیث پڑھتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی استغفار کرتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، اور کبھی کوئی اور نیکی اللہ کے نام پر پیسہ لگا کر مسجد میں پیسہ لگائے گا، کبھی مدرسے میں پیسہ لگائے گا. وہ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے گا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو دین سے دور ہوگا وہ کنجریوں پر پیسہ لٹائے گا. ابا نے یہی سکھایا تھا، اب بیٹا وہی کر رہا ہے. پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو استاد پپو صاحب مرا تو ان کے شاگردوں کو کسی نے کہا آپ اپنے استاد کو خیرات عقیدت پیش کرو نا، اور ڈھول کی بجا رہے. ابھی بھی ویڈیو کھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں. خوب ڈھول کی بجا کے اپنے استاد کو انہوں نے دنیا سے رخصت کیا ہے. تو ہم بھی اپنے اولادوں کو اگر یہی سکھائیں گے مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ کراچی میں ایک ماں مر گئی، عصر کے بعد مر گئی. تو اولاد نے کہا بھئی آج مغرب کے بعد فلاں ڈرامے کی آخری قسط آئے گی، اس کو نہ ڈالو، کپڑا ڈال دو، صبح شور کر لیں گے، سکون سے قسط تو دیکھ لیں گے نہ چک جائے گی. حضرت یہ پیر صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، تم ڈرامے نہیں چھوڑو گے
تمہاری اولاد بڑی ہوگی تم مرے ہوئے ہوگے اور میرے ابے کو دفنا دو میری قسط نہ چھوٹ جائے، یہ کہیں گے، یہی کہیں گے۔ آپ کی مرضی ہے، جو انتخاب کرتے کر لیں اپنے لیے، دین کے راستے پہ اپنی نسلوں کو اولادوں کو لگائیں گے تو دنیا میں بھی بلے بلے ہو جائے گی، آخرت میں بھی بلے بلے ہو۔ ایسی پڑھی لکھی اولاد کا کیا کہنا ہے جو دنیاوی تعلیم میں لگا کر پھر یہ کہتے کہ یہ پڑھ لکھے ہو رہے ہیں، یہ پڑھ لکھے باپ کو کہتے ہیں تو پاگل تھی گئی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں ایسے، او جی دعا کرو ہمارا بیٹا کی کام لگ جائے، ہمیں تو جو کروڑ روپے 2 کروڑ روپے 3 کروڑ روپے لگایا، اس کو پڑھایا لکھایا، ابھی بھی کسی کام نہیں لگ رہا، کہتے میرا جی نہیں کرتا۔ پھر آپ اسے احساس دلاؤ، آپ نے جو اس پر اتنے پیسے لگائے ہیں تھوڑا احساس دلاؤ نا اسے۔ وہ یار دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، ہمیں پاگل کہتے ہیں۔ کاش تم نے قرآن پڑھایا ہوتا وہ تمہیں پاگل نہ کہتا، کاش تم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پڑھائی ہوتی وہ تمہیں پاگل نہ کہتا۔ وہ تم سے ناراض اور خفا بھی ہوتا تو اپنے ناراضگی اور خفائی کو وہ اپنے دامن میں چھپا لیتا، تمہارے سامنے زبان نہ کھولتا۔ تم نے قرآن حدیث پڑھایا ہوتا، تم نے پڑھایا ہی نہیں، دنیا پڑھائی پھر رو رہے، دنیا پڑھائی پھر رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے۔ بہرحال فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، جو اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دنیا سے کامیابی کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ ہو گیا، آدمی مرا، مرنے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو وصیت کرنا نصیب ہو گیا، یہ بتانا نصیب ہو گیا کہ فلاں فلاں کے ساتھ میرا لین دین ہے، اتنا اتنا بچا ہوا ہے، یہ کلیئر کر دینا۔ اور مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، بس یہ ہے اصل کامیابی۔ اب سارا دن فحاشی، عریانی، بد کرداری اور بدگوئی میں مصروف رہے، غیبت کرے، گلہ کرے لوگوں کا، اور یہ آدمی کہے میری موت ایسے آئے جیسے کسی اللہ کے بڑے ولی کی موت آئے۔ یہ سپنا دیکھنے پہ کوئی منع نہیں ہے، خواب دیکھنے میں کوئی منع نہیں ہے، آزادی سے خواب دیکھ سکتا ہے۔ آزادی سے خواب دیکھ سکتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، ایک دن اٹھے صبح، اپنے گھر والوں سے کہا میں نے سب کے معاملات کلیئر کر دیے، جس کو لینا دینا تھا سب میں برابر کر دیا ہے۔ گھر والے حیران ہی آج کیا کہہ رہا ہے، بس اپنے باہر آئے شاگردوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ نکلے کا تھوڑا جنگل کی سیر کو نکل جائے، تو سارے ساتھ ہو لیے، تو ایک کنواں تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے، ٹھنڈا پانی پیا،
اپنے مریدین کو جنت کے احوال سنائے، احوال سنائے، خون سنائے، اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں تو چلا جاؤں، میرا جی چاہتا میں چلا جاؤں، اب دنیا سے جی بھر گیا ہے، بس پھر کہا یار تھوڑا پانی لاؤ، وضو کرنا ہے، وضو کیا، نماز شروع کی، سجدے کی حالت میں رو نکل گئی، اتنا دیر ہو گئی۔ ابھی چند ماہ پہلے لاہور میں ایک مولوی صاحب عظمت صحابہ پر بیان کر رہے تھے، روح پرواز کر گئے، اور دوسرا مولوی صاحب نماز پڑھا رہا تھا امامت کی حالت میں، حالت سجدے میں موت آ گئی۔ پیچھے لوگوں نے اتنا دیر ہو گئی سجدے کو، مولوی صاحب سر میں اٹھا دیکھا روح پرواز کر گئی تھی۔ مصر میں ایک قاری صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ تو اکثر اعمال جو ہوں گے اس حال میں موت آئے گی، قلیل اعمال پر موت، یہ خلاف توقع کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا اکثر دماغ، دل و دماغ، سوچ و فکر دنیا کی ہے، پیسہ پیسہ، لڑائی جھگڑا، شطانگا، اس حال میں موت ہے۔ اگر ہمارا اکثر حصہ دل و دماغ، سوچ یہی گزرتی ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم نیکی کے راستے پر چلے، اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر چلائے، اللہ کو کیسے راضی کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیسے راضی کروں، یہ خیالات چلتے رہے تو پھر ایمان کی حالت میں موت آئے۔ یہ خیالات بھی بڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں، مقدر والوں کو مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعد اللہ لہم، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے جنات، باغات تیار کر دی ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اہل جنت تمہیں کوئی غم، کوئی دکھ، کہیں گے یا اللہ نہیں، خوش ہے، کوئی اور چیز ضرورت، کہیں گے ہماری سمجھ کے مطابق تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائیں گے آج ایک اور اعزاز اور انعام آپ کو دینا ہے، آ جاؤ۔ تو سارے جمع ہو جائیں گے اپنے اپنے مقام کے مطابق، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، آج میں نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس جنت کے لیے کوشش کریں، اور روزانہ نیا مزہ، نئی لذت، اس کے خزانے بے بار ہیں، تصور میں بھی نہیں ہے دنیا میں کہ وہ کتنا بڑے انعامات ہیں، اور جو یقین نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، جن کی سوچ اسی دنیا تک محدود ہے کہ یہ جو کما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس یہی کچھ ہے، اگر یہ جن کی سوچ ہے تو وہ یہ سوچتے رہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو تو بڑی سوچ دی ہے، ہم سے پہلے کتنے گزر گئے، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، ادھر بیٹھے ہوں گے، ادھر بیٹھے ہوں گے، ہم جانتے ہیں ہم بھی گزر جائیں گے، کوئی نہیں جانتا ہوگا۔
کوئی نہیں جانتا ہوگا، ہمیں بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادا کا نام بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہے کہ مجھے میرے پردادا کا نام یاد ہے، دادا کا نام نہیں، پردادا کا نام، باپ دادا پردادا، یعنی تیسری جگہ پہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ جب ہمیں نہیں ہے تو ہماری نسلوں کو ہوگا، اکیلے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی اپنی مستیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو جائیں گے جیسے ہم وہ پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ بہرحال فرمایا ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عظیم کامیابی ہے۔ کیا؟ یہ جنت کے اعمال کر کے جنت میں جانے والے ہیں، اور اس کے لیے صحبت، اہل اللہ کے پاس آنا جانا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ میں نے ایک درزی سے پوچھا کہ آپ کپڑے سلائی کر رہے ہو یا آپ کاریگری پر ہو؟ کہتا بس مجھے تو 8 سال ہو گئے، مجھے نہیں ہے پتہ، میں مطلب کاریگر ہوں یا شاگرد ہوں۔ اچھا، اس بات کی تھوڑی میں نے کہا اور تشریح کرو۔ کہتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے ہنر دے دیا، مجھے اور کیا چاہیے، بس جتنا دے دے ٹھیک ہے، بس میں کبھی حساب نہیں کرتا، تھوڑا دے زیادہ دے، میں 8 سال ہو گئے میں کبھی نہیں پوچھتا۔ میں نے کبھی پوچھ لیا کرنا۔ کہتا میں بغیرت ہوں، مجھے اس نے ہنر دیا ہے، میں کیسے بولوں؟ جس اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے اس کے سامنے تو کیسے بھونکتا ہے، اس کے سامنے تو کیسے سر اٹھا کے اس کی بغاوت کرتا ہے، آذان کر رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اپنے کام میں غرق ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں۔ اگر وہ چاہتا کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، باندر بنا دیتا، بھیڑیا بنا دیتا، تو ہمیں کیا کر لیتے؟ درخواست دی تھی ہم نے کہ ہمیں انسان بنا، انسان بنا دیا۔ ایک ہنر ملا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے 8 سال تھی کرتے میں جناب، یہ ہمارے ارد گرد و نواح کی بات ہے پہلے صاحب، 8 سال ہو گئے، حساب کتاب نہیں دیتا ہے اس کو، مطلب خرچہ استاد صاحب، لیکن 8 سال ہو گئے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا، نہ حساب کیا ہے کہ کتنے سوٹ سی لیے اور ہر سوٹ کے بدلے مجھے کتنا دے رہا ہے۔ میں نے کہا کبھی حساب کر لیا کر؟ کہتا میں بغیرت ہوں۔ بڑے بغیرت بن گئے ہم لوگ۔ اللہ نے روز کھانے کو کھانا دیتا ہے، پینے کو اللہ پانی دے رہے ہیں، جینے کو ہمیں اللہ نے زندگی دی، آب و ہوا دے دی، کھلی فضاؤں میں جی رہے ہیں۔ ہر روز ہم رات کو مرتے ہیں، صبح پھر اللہ ہمیں زندہ کر دیتا ہے، اور اس اللہ کی طرف سے صدائیں آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تریم کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے دل میں ایک ہنر سکھانے والے استاد کی اتنا عظمت ہے، جس رب نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اس کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جس نے ہمیں اولاد دی اس رب کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں صحت دی اس رب کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جس نے ایک چھوٹا
مرکز ہنر دیا ہے، اصل میں ہنر دینے والی حقیقی ذات تو اللہ ہے، لیکن ظاہری سبب جو بن گیا اس کی دل میں اتنا عظمت ہے کہ تو میرا استاد ہے۔ جس رب نے ہمیں قرآن دے دیا، ہمیں مسجد دے دی، ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن دیا قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں دین دیا دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، کتنا ہم بد نصیب اور بد قسمت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سچا پکا کھرا ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔